الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام اسلام کی ابتدا، اس کے مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام کی ابتدا اسی وقت سے ہے جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کی تابعداری، اور یہ انسان کا پیدائشی مذہب ہے، کیونکہ خدا ہی انسان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کا اصل کام یہی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی تابعداری کرے۔ جس دن خدا نے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اس نے انہیں بتایا دیا کہ دیکھو، تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا مالک ہوں۔ تمہارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ میری ہدایت پر چلو۔ جس چیز کا میں حکم دوں اسے مانو، اور جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو میں تم سے ناراض ہوں گا اور سزا دوں گا۔ بس یہی مذہب اسلام کی ابتدا تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اسی طریقے کی تعلیم اپنی اولاد کو دی۔ کچھ مدت تک سب آدمی اس پر چلتے رہے، پھر ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جنہوں نے اپنے خالق کی تابعداری چھوڑ دی۔ کسی نے دوسروں کو خدا بنا لیا، کوئی خود خدا بن بیٹھا، اور کسی نے کہا کہ میں آزاد ہوں، جو کچھ میرے جی میں آئے گا کروں گا، چاہے خدا کا حکم کچھ بھی ہو۔ اس طرح دنیا میں کفر کی ابتدا ہوئی، جس کے معنی ہے خدا کی تابعداری سے انکار کرنا۔ جب انسانوں میں کفر بڑھتا ہی چلا گیا اور اس کی وجہ سے ظلم، فساد اور برائیوں کا طوفان اٹھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ کا تابعدار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نیک بندے نبی اور پیغمبر کہلاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کبھی تھوڑی اور کبھی زیادہ مدت کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آتے رہے۔ یہ سب بڑے سچے، ایماندار اور پاک لوگ تھے۔ ان سب نے ایک ہی مذہب کی تعلیم دی اور وہ یہی اسلام تھا۔ تم نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام تو ضرور سنے ہوں گے۔ یہ سب خدا کے پیغمبر تھے، اور ان کے علاوہ ہزارہ پیغمبر اور بھی گزرے ہیں۔ پچھلے کئی ہزار برس کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جب کفر زیادہ بڑھا، کوئی بزرگ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو خدا کفر سے روکنے اور اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ ان کے سمجھانے سے مان گئے اور کچھ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ جن لوگوں نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے اعلیٰ درجے کے اخلاق سیکھ کر دنیا میں نیکی پھیلانی شروع کی۔ پھر ان مسلمانوں کی اولاد رفتہ رفتہ خود اسلام کو بھول کر کفر کے چکر میں پھنستی چلی گئی، اور کسی دوسرے پیغمبر نے آ کر نئے سرے سے اسلام کو تازہ کیا۔ یہ سلسلہ جب ہزاروں برس تک چلتا رہا اور اسلام بار بار تازہ ہو کر پھر بلا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اسلام کو ایسا تازہ کیا کہ آج تک وہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یعنی 1452 ایئرس پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت صرف عرب ہی میں نہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی اسلام باقی نہیں رہا تھا۔ اگرچہ پرانے پیغمبروں کی تعلیم کے تھوڑے بہت اثرات نیک لوگوں کے اندر موجود تھے، لیکن خالص خدا کی تابعداری جس میں کسی دوسرے کی تابعداری شامل نہ ہو، ساری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بھی بگڑ گئے تھے۔ خدا کو بھول کر لوگ طرح طرح کی برائیوں میں پھنس گئے تھے۔ اس حالت میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھیں کھولی۔ 40 برس کی عمر تک آپ اپنے شہر میں ایک خاموش انسان کی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔
سارا شہر آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کی عزت کرتا تھا، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی شخص آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا رہنما بننے والا ہے۔ آپ بھی دنیا کی برائیوں کو دیکھ دیکھ کر دل میں پڑتے تھے، مگر اس لیے خاموش تھے کہ آپ کو طریقہ معلوم نہ تھا جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو ٹھیک کر دیں۔ جب آپ 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تو خدا نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا اور یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کی کہ پہلے اپنی قوم کو اور پھر دنیا بھر کے انسانوں کو کفر چھوڑ دینے اور اسلام قبول کرنے کی ہدایت فرمائیں۔ اس خدمت پر مقرر ہونے کے بعد آپ نے اپنے شہر کے لوگوں سے برملا کہنا شروع کیا کہ تم خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی نہ کرو، تمہارا مالک اور خالق صرف خدا ہے، اسی کی تم کو عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم تمہیں ماننا چاہیے۔ عام لوگ یہ آواز سن کر آپ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہر طریقے سے آپ کی زبان بندی کرنی چاہی، لیکن قوم کے جتنے سچے اور اچھے لوگ تھے وہ رفتہ رفتہ آپ کے حامی بنتے چلے گئے۔ پھر مکے سے باہر عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی آپ کی تعلیم پہنچنے لگی اور وہاں بھی یہی ہوا کہ جاہل لوگ تو مخالفت پر ٹل گئے، مگر جن لوگوں میں عقل اور نیک دلی موجود تھی وہ آپ کی سچی باتوں پر ایمان لاتے چلے گئے۔ 13 برس تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک طرف آپ کی آواز ملک میں پھیل رہی تھی اور ہر جگہ نیک انسان اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، دوسری طرف جاہلوں کی مخالفت روز بروز سخت ہوتی جا رہی تھی اور اسی طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ آخرکار مکے کے سرداروں نے آپس میں سازش کی کہ ایک رات اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں اور اس کے بعد مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اور سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ اس وقت مدینے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال قربان کرنے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی رات کو مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہی وہ مشہور واقعہ ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی واقعے کی یاد میں ہمارا ہجری سن جاری ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی مسلمان بھی عرب کے ہر گوشے سے سمٹ کر مدینے میں جمع ہونے شروع ہو گئے اور اس شہر میں اسلام کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ اب اسلام کے مخالف اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے تو مسلمان جگہ جگہ منتشر اور بے بس تھے، ان کو مٹا دینا آسان تھا، مگر اب یہ ایک جگہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی اپنی حکومت بن گئی ہے۔ اب اگر ان کو ذرا سی مہلت بھی مل گئی تو پھر ایک زبردست طاقت بن جائیں گے، اس لیے جلدی سے جلدی کوشش کرنی چاہیے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس خیال سے مکے کے سرداروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ چھیڑ کر دی اور سارے عرب کی طاقتوں کو اسلام کے مقابلے میں اکٹھا کر لیا، لیکن نہ تو لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے سکے اور نہ اسلام کی تبلیغ کو کسی طرح روک سکے۔ ان کی ساری کوششوں کے باوجود اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا۔ خود مخالفوں میں سے ٹوٹ کر اچھے آدمی اسلام کی طرف آتے چلے گئے اور پورے 8 برس نہ گزرے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکے کو فتح کر لیا۔ مکے کا فتح ہونا تھا کہ سارے عرب میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک مسلمان ہو گیا اور 12 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کی ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی، جس میں بادشاہی خدا کی تھی، قانون شریعت کا تھا اور انتظام خدا کے نیک بندوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس حکومت میں ظلم اور بد اخلاقی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ہر طرف امن تھا، انصاف تھا، سچائی تھی، ایمانداری کا دورہ تھا اور خدا کی تابعداری اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہترین اخلاق پیدا ہو گئے تھے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں عرب کی پوری قوم کو بدل ڈالا اور اس کے اندر ایسی روح پھونک دی کہ وہ صرف خود ہی مسلمان نہیں ہو گئی بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے بعد 63 سال یعنی 63 ایئرز کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ کام سنبھال لیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان بزرگوں نے اسلام کی تعلیم عرب کے باہر دوسرے ملکوں میں پھیلانی شروع کی اور جو طاقتیں حق کے راستے میں مزاحم ہوئیں ان کو تلوار کے زور سے ہٹا کر پھینک دیا۔ ان کا سیلاب ایسا زبردست تھا کہ کسی کے روکے نہ رک سکا۔ چند سال کے اندر وہ سندھ سے لے کر اسپین تک پھیل گئے۔ ان کے اثر سے بڑی بڑی قومیں مسلمان ہو گئی۔ ان کے قدم جہاں پہنچ گئے وہاں سے بے انصافی اور بد اخلاقی رخصت ہو گئی۔ انہوں نے خدا سے پھرے ہوئے انسانوں کو پھر سے خدا کا تابعدار بنایا، جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو علم کی روشنی دی، انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر اخلاق کی بلندیوں پر پہنچایا اور جباروں کا زور توڑ کر دنیا میں ایسا انصاف قائم کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کیا کہ خدا کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے لفظ بلفظ یاد بھی کر لیا اور لکھ کر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج یہ انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن ٹھیک ویسا ہی ہے، اسی زبان اور انہی الفاظ میں موجود ہے جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے خدا کی طرف سے پہنچایا تھا۔ اس میں ایک نقطے کی کمی بیشی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، غرض ہر چیز سے متعلق مفصل معلومات بعد کی نسلوں تک پہنچا دی۔ اس سے دنیا کو یہ فائدہ پہنچا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ہر زمانے کے لوگ پیغمبر کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح خود پیغمبر کی زندگی میں دیکھ سکتے تھے۔ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی آج ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کا تابعدار بندہ کیسا ہونا چاہیے اور کس نمونے کے آدمی کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں یعنی قرآن اور سیرت محمدی ایسی ہیں جن کے محفوظ ہو جانے کی وجہ سے اسلام دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ پہلے دنیا میں اسلام بار بار تازہ ہو کر اس لیے بھلایا جاتا رہا کہ جو لوگ پیغمبر پر ایمان لا کر مسلمان ہوتے تھے وہ خدا کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کی سیرتوں کو محفوظ رکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے تھوڑی تھوڑی مدت بعد مسلمانوں کی اولاد خود ہی بگڑ جاتی تھی، لیکن اب خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سیرت دونوں محفوظ ہیں اور اسی وجہ سے اسلام ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا ہے۔ کبھی خدا نخواستہ اس کی تازگی میں کچھ کمی آ بھی جائے تو قرآن اور سیرت محمدی کی مدد سے اس کو پھر تازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کو کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اسلام کو تازہ کرنے کے لیے صرف ایسے لوگ کافی ہیں جو قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانیں، اس پر خود عمل کریں اور دوسروں سے اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ 6 جولائی 1948۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔